چکر لگے گا جب کوئی اتفاق ہوگا، کوئی کام ہوگا تو اپنے دوست احبابوں کو بتا دیجیے گا جی، تاکہ ہم آپ سے ملاقات کر لیں. پاک فوج کے بارے میں آپ سے اور مزید سبق حاصل کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں تھا ایسی نوکری ہوگی ہماری 22 سال. فوج کے بارے میں زیادہ معلومات ہیں. وہ جو معلومات آپ کے پاس ہے نا فوج کے بارے میں، جی ان سے ہم بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو کم تو لو کہ آپ کس لیول پہ اپلائی کر رہے ہیں. تو سر وہ آپ پورا پرواز کا لیول ہے نا، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. واٹ از دیٹ لیول؟ اور آپ کو اتنا لیول دیا کتنا ہے؟ سمجھ گیا؟ یہ آپ دھمکیاں میں رویہ اختیار کر رہے ہیں، آپ دھمکی دے رہے ہیں. آپ اس کو جو بھی سمجھنا چاہیں جی میرا پوائنٹ یہ ہے، آپ اس کو جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کو اتنی پرواز کس نے دی ہے؟ Who on this God's earth has given you this much of strength میجر جواد صاحب، which you are applying right now? میجر جواد صاحب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. ہیلو جی، سن رہے ہیں نا؟ تو جواب دوں گا. تو آپ یہ جواب تک دوں گا. آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ اینگلو انڈین آرمی ایکٹ 1911 کا ابھی تک آپ کی آرمی اس کو فالو کیوں کر رہی ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم sit together and talk، ٹھیک ہے، only duty for you is کہ whenever you come across or visit my area you go. جی جی میں سمجھ رہا ہوں آپ انگریزی میں بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے تشکیل کنندگان بھی وہی ہیں، آپ کو انہوں نے ہی ڈیولپ کیا ہوا ہے، اس آرمی کو انہوں نے ہی تشکیل دیا ہوا ہے، آپ انہی کی زبان میں بات کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں نا، آپ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انگریز کا بنایا ہوا آئین ہماری آرمی کا نہیں ہونا چاہیے. ہماری آرمی کو ہم نے تشکیل دیا ہوا ہونا چاہیے، اس کو انگریز نے تشکیل نہیں دیا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ میرے سے ابھی کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ 2010 میں آپ کیا کر رہے ہیں. ہم 2010 میں آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس آرمی کا آئین ختم کیا جائے، اس آرمی کا برٹش آئین ختم کیا جائے. میں آپ کو وہ بتاؤں گا. اگر آپ میرے سے یہ پوچھیں گے کہ کیسے مشرقی پاکستان پروڈکٹ ہوا تھا، تو میں I was not born then. ٹھیک ہے، تو آپ میرے سے وہ بحث مت کریں کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا. آپ میرے سے وہ بات کریں جس سے میں ہوں. آج کے دور کی بات کریں مجھ سے، موجودہ حال میں زندہ رہے، آج کی بات کو سر پہ اٹھا کے عظمت بیچیں اس شہر میں. آج کی دور کی بات کروں میں، آج اخباروں میں فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہوئی ہے، CIA کے آفیسر نے واشنگٹن میں کانفرنس کی ہے اور اس نے کہا کہ ہمیں پاک فوج کا تعاون حاصل ہے، ہم پاکستان میں آپریشن کر رہے ہیں. تو پاکستانی فوج ہے جو CIA کے ساتھ، جو FBI کے ساتھ، اور پتہ نہیں کس موساد اور کس کے ساتھ مسلم دشمن خفیہ ایجنسیوں اور سامراجی طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان میں کام کر رہی ہے، اور ان کو پاکستانی فوج کا تعاون حاصل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ پاکستانی فوج ہے. اور then we'll come to know کہ یہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، کس کا معاملہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم مل کے بیٹھیں گے نا، اس جی سے بات کریں گے، تو تب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. یہ چیزیں ابھی ساری فون کے اوپر ڈسکس کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. اینگلو انڈین آرمی کے دور سے یا 1901 سے تو شروع نہیں کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ بات. جہاں سے مرضی شروع کریں گے جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اگر ہم مکالمہ کریں گے، یہ بہت اچھی بات ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے ڈیفینس اسٹیٹکس؟ میں نہ آپ کے ماسٹرز کو مانتا ہوں، نہ آپ کی PhDs کو مانتا ہوں، نہ آپ کے MPhils کو مانتا ہوں. میں آپ کے سسٹم آف ایجوکیشن کا بھی مخالف ہوں. جس خدا نے آپ کو پیدا کیا اس کو مانتے ہیں؟ میں اسی کو مانتا ہوں الحمدللہ. مجھ پہ اسی کا سایہ ہے، مجھ پہ اسی کا کرم ہے، میرے ساتھ اسی کا شیلٹر ہے. آپ کو تو آرمی کا شیلٹر ہے، آپ بول رہے ہیں، ہمیں تو کسی کا بھی شیلٹر نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے. میں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا میں کسی چیز کو مانتا ہوں، یعنی میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں، ڈگری پوچھ رہے ہیں نا مجھ سے. جو ڈگریاں حاصل کر کے آپ میجر بنتے ہیں، جنرل بنتے ہیں، یا ڈاکٹر یا انجینئر یا پروفیسر یا اسکالر بنتے ہیں، میں ان ڈگریوں کو نہیں مانتا ہوں، نہ ان اداروں کو مانتا ہوں جو سر سید نے لارڈ میکالے کے ساتھ مل کر قائم کیے تھے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کی ان تعلیموں کو، ان ڈگریوں کو نہیں مانتا ہوں. نہ میں یہ تو بتا دینا کس پیر بابے سے تصوف کی تعلیم کس پیر بابے سے لی ہے؟ کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری ہے، آپ کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری ہے، آپ کے پاس کسی اسکول کی ڈگری ہے، آپ نے کسی بابے سے گھر میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے؟ وہ نہ. اس میں تعلیم کی کیا بات ہے؟ کیا میری بات سنیں، میری بات سنیں.
میں نے جو کچھ لکھا ہے نا، میں نے جو کچھ لکھا ہے، I want to come to know کہ آپ کے پاس کیا سند ہے. میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس سے آپ کو جو اختلاف ہے وہ تحریری صورت میں لے آئیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کا اور آپ کے آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا، بندے کی ڈیسک سے جب بات کرتا ہے دوسرے بندے سے تو اس کی ڈیسک کا پتہ چل جاتا ہے. یہی میں نے آپ سے سمپل کوشچن کیا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیل می کہ میں نے اس ڈگری سے اس جگہ سے یہ ڈگری حاصل کی ہے. دیٹس آل. میں نے آپ سے کوئی تصور کی بات نہیں کی ہے، میں نے آپ سے کوئی انگریزی کا سوال نہیں کیا ہے. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے آپ مجھے بتائیں. میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے سیاسیات میں، ماسٹر کیا ہوا ہے عمرانیات میں، ماسٹر کیا ہوا ہے اسلام میں. مجھے پتا چلے کہ آپ کیا چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کی ڈگریوں اور آپ کے تعلیمی اداروں کو نہیں مانتا ہوں، اور نہ میں ان کا نہ مجھے کوئی شرف حاصل ہے کہ میں ان میں جھک ماروں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے زمین اور آسمان کی کلانی میں لا دی ہے اس آرٹیکل میں. آپ نے کیا کیا ہے آپ مجھے بتائیں. ستارے تو میں نے وہی کیا ہوا ہے جو آپ نے پڑھا ہے نا، جو پڑھ کے آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا، میں نے وہ کیا ہوا ہے. کیا تکلیف؟ جو پڑھ کے آپ کو اور آپ کی فوج کو، یہ برٹش آرمی کو جو تکلیف ہوتی ہے نا. بات نہیں کر رہا ہوں میں، آپ فوج کی بات آپ اس لیے نہ کریں کہ یو آر ناٹ پارٹ آف فوج. آپ صرف یہ بات کریں جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہے اس زمین پر، خدا کی زمین پر آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے یہ مجھے بتائیں. آپ میں نے تحقیق کی ہوئی ہے. اگر میری تحقیق سے آپ کو اختلاف ہے، فارمل ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے نہ تعلیمی اداروں کو مانتا ہوں نہ آپ کی ڈگریوں کو مانتا ہوں. یار بھائی ٹھیک ہے نا، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. ابھی میں آپ سے تو جب میں ایک چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں اس کی ڈگری لے کے کیا کروں گا؟ میں اس ادارے کا کیا اچار ڈالوں گا جب جس ادارے کو ہی نہیں مانتا ہوں، جس سسٹم کو نہیں مانتا ہوں میں. یار بھائی آپ کے لیے آسان حال ہے کہ جب آپ ایک سسٹم کو نہیں مانتے نا تو آپ کسی اور سسٹم میں چلے جائے، کسی دوسری یونیورس میں چلے جائے. آپ نے اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو آپ نے دنیا کی بات کرنی ہے. ہاں، آپ دوسری دنیا میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے انگریزی پوچھی آپ سے. آپ دوسری دنیا میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. ہم وہاں اللہ کی مرضی، ہم اس دنیا میں اللہ کی مرضی سے آئے ہیں. ہم جب اس دنیا میں جائیں گے تو اللہ کی مرضی سے جائیں گے. کسی اور دنیا میں چلے جائے نا. ہم اس دنیا میں ہیں تو اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، اس دنیا میں جائیں گے تو اللہ ہی ہمیں بلائیں گے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ ہمیں بلا لے گا. تو آپ نہ کسی کو لا سکتے ہیں تو نہ کسی کو بھیج سکتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ تم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اگر آپ کا قرآن پہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو میں انگریز کے کسی بھی آئین کو، انگریز کے کسی بھی نظام کو نہیں مانتا ہوں، چاہے وہ ریاست کا ہو، وہ آرمی کا ہو. یہ چیز پوچھی ہے کہ آپ نے اپنی فارمل ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی ہے. Have you understood what I said? میں نے آپ کی کسی بھی ادارے سے کوئی ایجوکیشن، کوئی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے. میرا جواب یہ ہے آپ کو. آپ بتا دیں کہ آپ سے جس طرح سے میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں you are not letting me know. تو میں آپ کو صحیح جواب دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کے کسی بھی تعلیمی ادارے، آپ کے یا آپ کے سرپرست انگریز کے قائم کیے ہوئے کسی بھی ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. بس اس کے علاوہ کہیں کوئی علم نہیں ہے. کیا انگریزی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے دنیا میں؟ کیا لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے علاوہ کہیں کوئی علم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بابا دین سے علم حاصل کیا ہے. آپ کہیں میں نے مسجد کے اس سے علم حاصل کیا. آپ مجھے کہیں میں نے پرائمری ٹیچر سے علم حاصل کیا. میں نے اپنے پیو سے پڑھا ہے. آپ کہیں میں نے اپنے دادا سے پڑھا ہے. آپ کہیں کہ مجھے میری والدہ نے پڑھایا ہے. کوئی ایک چیز تو بولو نا. کیوں ضروری ہے یہ؟ نہیں جاننا ضروری ہے نا کہ آپ اتنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو سمپلی میں آپ کو خدا کے بعد آپ کا نام آتا ہے نیچے تو کوئی اور بندہ آ نہیں رہا. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے پہنچے ہیں؟ کس جگہ پہ چلے کاٹے ہیں آپ نے؟ کس وانٹ ٹو نو. میجر صاحب آپ گرم ہو رہے ہیں بہت زیادہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم وہی نہیں ہے میرے بھائی علم وہی نہیں ہے جو لارڈ میکالے اور سر سید کے کالجوں اور یونیورسٹیوں سے حاصل ہو، یا آکسفورڈ سے حاصل ہو، یا کیمبرج سے حاصل ہو، یا ہارورڈ سے حاصل ہو. علم وہی نہیں ہے میرے بھائی. اگر آپ گھر میں رہتے ہو تو اگر آپ کا ماحول اچھا ہے تو آپ کا وہ ماحول علم کا ماحول ہے.
آپ باہر دنیا میں نکلو تو یہ دنیا بہت بڑا کالج ہے, یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے دنیا. اگر اس کو آپ ایک عالم کی نظر سے دیکھنا شروع کرو, یہ جو اینٹ گارے کی چند عمارتیں بنا کے جن آپ ڈگریاں بانٹ کے سمجھتے ہیں نا, جن کو یہ کیا المیہ ہے اس ملک کا کہ اس ملک کے جیلی ڈگری لینے والے حکمران ہوتے ہیں اور اصلی ڈگری والے غریب خوار پھرتے ہیں. ان ڈگریوں کی مجھ سے آپ پوچھتے ہو کہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے. میں ایسی ڈگریوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. تو کون پھر آپ ایجوکیشن پوچھ رہے ہو نا, آپ ایجوکیشن پوچھ رہے ہو نا. میں نے صرف فوج پہ ہی نہیں بات لکھا ہے, میں اس سے پہلے سر سید پہ بھی لکھ چکا ہوں. وہ بہت اچھی طرح مجھے پتا, اور فوج نے یہاں پہ لینے سے پہلے 10 دفعہ اس کی ویریفیکیشن کرائی ہے کہ میں نے کہاں سے کیا ہے. میں ابھی ڈگری کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں. آپ مجھ سے تعلیم پوچھ رہے ہیں نا, آپ مجھ سے تعلیم پوچھ رہے ہیں. تعلیم حاصل کی ہے آپ کو اللہ معاف کرے, جو ہے نا وہ آ جاتا ہے خود بخود وحی کی صورت میں آپ کو علم آ جاتا ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک, ہم پر کوئی الہام کوئی ایسی بات نہیں ہے. نعوذ باللہ, ہم خاکسار خاک بسر بندے ہیں. مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سے آتا ہے, نہ میں نے پڑھا ہے کہیں سے, نہ میں نے کچھ کیا ہے, تو پھر آپ کیا چیز ہے؟ تو بابا یہ سب کچھ ہم نے اسی ملک میں پڑھا ہے نا, ہم نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں چھانی ہے. دیکھو آپ نے کتابیں ضرور چھانی ہے, تو کتابیں چھاننے سے پہلے آپ کو کوئی علم آئے گا تو آپ پڑھیں گے نا. تو جو ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے, ایک مائنڈ, میری بات سنیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. میجر صاحب میری بات سنیں, ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے جو آپ کے تعلیمی ادارے بنا کر معاشرے میں چھوڑتے ہیں. تو وہ مائنڈ سیٹ الحمدللہ میرا نہیں ہے, اس لیے میں آزاد ذہن کا آدمی ہوں, میں آزاد محقق ہوں, میں آزاد نقاد ہوں. سمجھ گئے آپ, میں ایک صحافی ہوں, میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, میری کوئی کسی جماعت کے ساتھ نظریاتی وابستگی ہے, نہ کسی تنظیم کے ساتھ ہے. میں آزاد اور خود مختار ہوں, میرے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے افکار ہیں, میرا اپنا مطالعہ تاریخ ہے. جس کسی کو اختلاف ہے وہ اگر مکالمہ کرنا چاہے تو اچھی بات ہے, اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ اور کرنا چاہے, ہمیں کسی اور دنیا میں بھیجنا چاہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم نے نتائج کو پہلے ذہن میں رکھا ہے اور قدم بعد میں اٹھایا ہے. سمجھ گئے آپ, یہ جو فوج ہے یا جو ایجنسیاں ہیں یا ان کا جو سرپرست برطانیہ اور امریکہ ہے, ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس نے ہمیں زمین پہ اتارا ہے, اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. جس دن وہ ہمیں بلائے گا, جس دن وہ ہمیں دنیا سے اٹھائے گا, اس دن ہم اٹھیں گے. نہ اس سے پہلے آپ ہمیں زمین میں اتار سکتے ہیں, نہ آپ ہمیں زمین پہ رکھ سکتے ہیں. آپ کی مرضی و منشا نہیں ہے. پہلے آپ بات تو سن لینا, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کی فوج کا حصہ ہوں. انڈائریکٹلی آپ امریکہ کے لیے کام کرتی ہے پاکستانی فوج. پاکستان میں کیا کرتی ہے پاکستانی فوج؟ یہ جو ڈاکٹر عافیہ اور یہ اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں لوگ پاکستان میں لاپتہ ہیں, یہ کس کس کو بیچے آپ کی فوج نے, آپ کی ایجنسیوں نے, ہیں جرنیلوں نے آپ کے؟ فوج تو بیچاری کیا ہے, وہ تو سپاہی بیچارہ ہے, وہ جاہل آدمی ہے, اس کو کیا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اوپر. وہ تو یس اور نو کرتا ہے. نو کا تو آپ کے نہیں ہے, آپ کے یہاں فارمل میٹرک کر کے آتا ہے. اگر آپ نے فارمل میٹرک کیا ہوتا نا کسی جگہ سے اور آپ کے اچھے استاد ہوتے, یقیناً میں نے میٹرک کی ہوتی نا تو میں آرمی میں سپاہی ہوتا. مجھے یہ شرف حاصل نہ ہوتا کہ ایک میجر صاحب جو ہے نا میرے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے, میں صرف یس سر کر رہا ہوتا. آپ یہاں بڑے بڑے شرف حاصل ہو جائیں گے, ڈونٹ یو وری. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جگہ پہ رہتے ہیں, جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کرتے. ہاں, یہ بات تو آپ پر بہت زیادہ صادق آتی ہے. جس ملک کا آپ کھاتے ہیں, جس قوم کا بجٹ کھاتے ہیں 75%, آپ جس ملک کے وسائل ڈکارتے ہیں, آپ جس ملک کے پلاٹ مربع آپ کو اور جاگیردار مل کے بانٹتے ہیں, جس ملک کا رقبے کے 80% حصے پہ آپ کا قابض ہیں, اس ملک کے لوگوں کے, اس ملک کے شہریوں کے کام آنے کے بجائے اس ملک کے لوگوں کا تحفظ کرنے کے بجائے اور باہر کے دشمن سے مل کے آپ اپنے لوگوں کو مارتے ہیں. مجھے بھی اٹھا کے بھیج دو یار, کچھ ڈالر والر ملیں گے آپ کو. کچھ بہت زیادہ گولی ضائع کرنا بھی جو ہے نا وہ میں, ہاں یہی بات ہے, گولی ضائع کرنا بھی بیوقوفی ہوگی. گولی کرایہ آپ کا دینا پڑے گا. ہمارے سامنے تو آپ ٹھیک مارو شاید ہم مار جائے. آپ کو یہ غلط فہمی ہوگی. آسمان پہ پرواز کر رہے ہیں تو آپ ابھی جو ہے نا آپ کو کوئی بھی نہیں, آپ اپنا خوش رہے جا رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. السلام علی من اتبع الہدی. اللہ حافظ.